یہ رسول مقرر وہ ہے جو آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. آیات سے مراد نشانیاں ہیں. اپنے نفس کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف بھی منتخب کرتے ہیں. عالم شعور کی طرف بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں. تمہارا تزکیہ کرتے ہیں تاکہ تم کتاب و حکمت سے آگاہی کے قابل بن سکو. اس آیت کے تناظر میں مختلف موضوع بحث مختلف کتابات کے سلسلہ میں شامل حال رہے ہیں. آج بھی اسی کی ایک جہت اور کڑی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قبل ازیں کہ ہم موضوع بحث کی طرف نظر اتفاق ڈال لیں اس سے پہلے 2-3 اصولی چیزیں سمجھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں محاورۃً کہا جاتا ہے کہ عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ احمد دوست آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا. رومی نے بہت خوبصورت تفصیل بیان فرمائی ہے. تو بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے ریچھ پالا تھا اور اس کو اپنا دوست سمجھ بیٹھا. ایک دفعہ چلتے ہوئے راستے میں وہ شخص سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا. پاس اس کا دوست وہ ریچھ بیٹھا ہوا تھا. سوتے ہوئے اچانک اس شخص کے منہ پہ آ کے مکھی بیٹھا. اب اس کے دوست اس ریچھ نے اس مکھی کو اٹھانے کی کوشش کی. جب وہ نہ ہٹی تو اس نے اٹھا کے ایک پتھر اس مکھی کو مارنے کے لیے مارا. نتیجہ تن اس شخص کا سر کچلا گیا. رومی استدلال کرتے ہیں کہ جو احمد دوست ہے وہ آپ کے لیے فائدہ بھی چاہے گا تو ضرر رسانی کا باعث بنے. اسی لیے کہا جاتا ہے محاورۃً کہ جاہل دشمن بھی اللہ کسی کو نہ دے. گویا جاہل دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہو, کیونکہ وہ دشمنی بھی کرے گا تو عقل سے کرے گا. چنانچہ تنقید کے بھی مختلف پیمانے, دوائر اور شرائط ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس کے اوپر ظلم پہ آمادہ نہ کرنا. میں نے مذاہب عالم کے ساتھ ساتھ مسالک اور مکاتب کا بھی بڑی گہرائی کے ساتھ استیاب مطالعہ کیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں علماء ظاہر چاہے جو بھی کہیں, لیکن یہ نتیجہ ہمارا اس درجے کا ہے کہ قلندر گوئد, حج گوئد, دیدہ گوئد. قلندر جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے. حسد سے مبرہ, تعصب اور کرودھ سے مبرہ اور اس کیفیت سے پاک جس کے متعلق قرآن نے توجہ مرکوز کروائی ہے کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس کے اوپر ظلم پہ آمادہ نہ کر دے, زیادتی پہ آمادہ نہ کر دے. اس سے پاک گروہ اگر کوئی ہے مسالک اور مکاتب کے اندر تو وہ صرف صوفیات ہے. اسی لیے ایک حدیث بہت معروف, اگرچہ اس کے متن اور سند پہ کچھ علماء نے اپنے اشکالات ضرور بیان کیے ہیں, لیکن وہ
روایت حد تواتر تک پہنچی اور جو روایات حد تواتر تک پہنچ جائیں پھر وہ اسناد کی اور جر و تعدیل کے پیمانوں کی محتاج نہیں رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 72 گروہ ہو جائیں, میری امت 72 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور ان میں سے 71واں فرقہ جنتی ہے اور 71واں فرقہ ناجی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ معنی ہے کہ جو 72 کے اندر ہیں وہ جہنمی ہیں اور جو 72 سے باہر ہیں وہ جنتی ہیں. اب دیکھیے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. چنانچہ اس کی جب طے میں جاتے ہیں آپ, کیونکہ موتی چننے کے لیے تو سمندر کی طے میں ہوتا جانا پڑتا ہے, سمندر کے اوپر تو جال ہوا کرتا ہے. اسی طرح علوم و معارف کے موتی چننے کے لیے بھی حقائق کے اندر اترنا پڑتا ہے, اقوال اور احادیث اور روایات کے اندر اترنا پڑتا ہے. یہ 72 حسد کے عدد ہیں. جو لفظ حسد ہے اس کے عدد 72 ہیں علم اور اعداد کے مطابق. چنانچہ اسی تناظر میں فرمایا کہ جو حاسدین کے مسالک ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں. اب فقیر آپ کو دعوت فکر دیتا ہے, چراغ ہاتھ میں لیں اور مکاتب فکر کا مطالعہ کریں, مشاہدہ کریں, مکاتب فکر کو دیکھیں کہ ان میں سے حسد سے کون پاک ہے. تنقید کا اصول یہ ہے کہ جس شخص پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. یعنی آپ حق کے مبین ہیں, آپ حق کے مبید و معاون ہیں, آپ حق کے علم بردار ہیں, تو آپ اس درجہ پہ کھڑے ہونے چاہیے کہ جس شخص پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہو, آپ کے اندر ہمدردانہ جذبات موجود ہونے چاہیے کہ بھئی یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے, چنانچہ یہ حق کی طرف ملتفت ہو جائے. آپ کے اندر اس کے لیے احساس ہونا چاہیے. لیکن جب آپ علماء ظاہر کا تجزیہ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص نہ صرف حسد سے بھرا ہوتا ہے بطور نقاد, بلکہ یہ طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جس شخص کو وہ اپنے تائیں گمراہ سمجھتا ہے, اگر وہ شخص جہنم کے دہانے پہ بھی کھڑا ہے تو اس کو دھکیل کے اس نے پھر سانس بحال کر دی. جب تک اسے وہ جہنم رسید نہ کر دے, جب تک اسے وہ جہنم کے اندر پھینک نہ دے, تب تک اسے چین نہیں آتا. اور پھر فتویٰ کفر سے کم کا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ دوسرے کو کافر قرار دے دیا جائے, دوسرے کو مشرک قرار دے دیا جائے, ہر چیز کے حوالے سے. قدیم علماء میں یا کم از کم قدیم علوم کو پڑھے ہوئے علماء میں یہ ایک چیز دیکھتا رہا, کیونکہ مجھے اللہ نے یہ بھی شرف بخشا کہ میں اپنے اوائل جوانی میں میرے ساتھ جن لوگوں کی دوستیاں رہی ہیں وہ 70 اور 80 کے پیٹے سے اوپر کے لوگ, اپنے اپنے علوم کے اندر ان کا تباہر علمی جو تھا وہ صنعت پہ درجہ رکھتا تھا, لیکن وہ لوگ 80 اور 85 اور 90 سال کے لوگ, ان کے ہاں میں نے یہ دیکھا کہ ان میں بہت حیات. اگر کسی نقطۂ نظر کو وہ درست نہیں بھی سمجھتے, مجھے آج تک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک ایک زمانہ میں عرب ٹیلی ویژن میں ان کا خود ہی بولتا تھا, ہمارے یہاں ان کے پروگرام درس قرآن کے چلتے تھے. میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, میرا وہ اوائل جوانی تھا, زمانہ طالب علمی تھا, اگرچہ اپنی طفل مکتب ہے, کسی زون میں مبتلا ہوتے بھی نہیں ہیں اور اللہ کرے. ملاقات ہوئی تو دوران گفتگو صوفیاء کا تصور وحدت الوجود زیر پاس آیا. اب وہ نہ اس تصور کو سمجھتے تھے, نہ اس فکر سے آگاہ, اور نہ ان کی ان علوم پہ دسترس. ان کا درد تو تفسیر پہ تھا, مقرر تھے, اچھے متکلم تھے, زیادہ سے زیادہ فقیہ تھے. میں نے کچھ دلائل ان کے آگے رکھے, منطق کے, علم الکلام کے اور ساتھ قرآن کریم کے, کچھ احادیث کے. تو مجھے آگے سے وہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ان دلائل کا رد نہیں کر سکتا,
اب وہ شخص قائل نہیں ہے، لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا رد نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرح کا فتویٰ بھی صادر نہیں کر سکتا کہ یہ نقطۂ نظر جو ہے یہ صریحاً گمراہی ہے۔ اب آگے جو انہوں نے بات کہی وہ بڑی قابل ہے۔ ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے وہ تو اس بات کا حیا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا۔ جو خیر القرون کے افراد ہیں، جو ائمہ متقدمین ہیں، انہی کا ہی لحاظ ہماری نوجوان نسل کرتے ہیں لب کشائی سے پہلے۔ عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، کم از کم انہیں بڑا مان کے لحاظ کیا جائے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کا مجھے جملہ آج تک یاد ہے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس نقطۂ نظر کا میں قائل نہیں ہوں، اور قائل اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اقبال اس کے قائل ہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ اس کے قائل ہے، اس لیے کہ شیخ احمد سرہندی اس کے قائل ہے، اس لیے کہ امام غزالی اس کے قائل ہے، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی اور جنید بغدادی قائل ہیں۔ جب اتنے اتنے بڑے اکابر قائل تھے تو میں کس طرح کھڑا ہو کے ایک چھوٹے قد کا آدمی اس کا انکار کر سکتا؟ یہ میں اس گفتگو کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں یہ موضوع ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کئی نشستوں میں چلے، لیکن اس کے لیے تمہید ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑے مقرر، ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فن تقریر کے اوپر ان کا عبور اور گفتگو کے اندر زیر و بم کے اوپر ان کی دسترس اور علم الکلام کے اوپر ان کی مہارت اور قرآن کے اوپر ان کا درک، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے افکار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بہت کم رہ جاتا ہے کیونکہ زمانہ آخر میں وہ بہت زیادہ اپنے افکار کے اوپر رجوع کر چکے تھے۔ صوفیاء کے افکار کو بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور اہل البیت کے متعلق بھی ان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع بحث نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو ہم لوگ بیٹھے تھے، تو غزنوی خاندان اہل الحدیث مکتبہ فکر میں ایک بہت جید خاندان ہے، علم حدیث پہ بھی ان کا بڑا کام ہے، تصوف پہ بھی، اور اہل الحدیث مکتبہ فکر میں غزنوی خاندان وہ خاندان ہے جو مؤدب صوفیاء اور محب اہل البیت خاندان۔ ان کی کتابیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اہل البیت کا ادب کس درجہ ان کے یہاں پر ہے۔ تو ہیں بھی سادہ، الولد سر الابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، وہ خون کے کچھ تو اثرات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر غزنوی یا سید داؤد غزنوی یہ انہیں حدیث پڑھا رہے تھے، دوران گفتگو یہی نظریہ وحدت الوجود زیر بحث آیا۔ تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں نے بلا توقف فوراً سے جس طرح فتویٰ صادر کیا جاتا ہے یا نوجوانی میں انسان کا انداز تکلم ہوتا ہے، تو میں نے فوراً سے کہا کہ آپ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر تو شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے کفر کا فتویٰ دیا، حالانکہ یہ ان کی لا علمی تھی، ڈاکٹر صاحب کی یہ لا علمی تھی۔ شیخ احمد سرہندی نے کسی جگہ بھی اپنی کسی کتاب کے اندر بھی یا اپنے کسی ملفوظ یا مکتوب کے اندر بھی شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کے لیے کفر تو دور کی بات ہے، گمراہی کا بھی فتویٰ دیا، بلکہ ان کے مقامین کے اندر یہ جملہ ان کا موجود ہے کہ اگرچہ مجھے، میں اس کا مفہوم آپ کے وہ انتظار کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے شیخ کے بعض افکار سے اختلاف ہے، اور ایک جملہ ان کا زبان زد عام ہو چکا ہے اہل علم کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتوحات مکیہ سے فتوحات مدنیہ نے بے نیاز کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں کسی بھی اور سیرت یا اور کسی فتوحات سے، یہ ذراہ تفنن انہوں نے کہا کہ ہمیں فتوحات مدنیہ نے فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا، لیکن اس کے باوجود
شیخ احمد سرہندی یہ لکھتے ہیں ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ فقیر ابن عربی علیہ رحمہ کو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن ادب کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی قدیم علماء کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ تنقید کرتے تھے لیکن وہ ادب کے دائرہ میں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اساتذہ احادیث کے جو ہیں، جو فقہ کے ہیں، کیا ان کے آپس میں اختلافات نہیں؟ اب دیکھیے کہ ایک نسبت سے امام مالک سے موطا امام مالک کی جو سند اور اجازت ہے وہ امام محمد نے لی ہے، اور امام محمد سے موطا امام مالک کی جو اجازت ہے وہ امام ابو حنیفہ نے لی ہے، جبکہ دوسری طرف امام محمد جو ہے وہ فقہ کے اندر استدلال کے اندر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، تیسری طرف امام مالک جو ہے فقہی مسائل کا کچھ استنباط انہوں نے امام محمد سے اجازت لی ہے، اس حوالہ سے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب دیکھ لو، فقہ مالکی اور فقہ حنفی کے اندر 20 مسائل میں اختلاف، لیکن وہ استاد شاگرد ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف علمی موجود ہے لیکن امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو یک وقت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں اور دونوں میں اختلاف موجود ہے۔ اور یہ جتنے فقہا کے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور امام مالک جو ہیں وہ امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام دونوں کے شاگرد ہیں۔ اس کے باوجود ان میں اختلافات موجود ہیں، لیکن وہ اختلاف برائے اختلاف نہ تھا، وہ اختلاف برائے مخاصمت نہ تھا، وہ اختلاف علمی تھا، اور وہ اختلاف ایسا ہے کہ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ ان کے گزرنے کے بعد بھی اس ادب کو ملحوظ رکھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی قبر پہ گئے، گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا فاتحہ پڑھتا چلے۔ اب ان کی قبر پہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، نماز مغرب ادا کر رہے ہیں امام شافعی، اور امام شافعی امامت کو بعد امام شافعی کے پیچھے ان کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ ہیں، اور اس جگہ پہ امام شافعی نے رفع الیدین نہیں کیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم اسلام کے اندر جو معروف فقہائے خمسہ ہیں، میں فقہائے اربعہ نہیں کہتا کیونکہ ہمارے ہاں شدت تعصب اور حماقت کی وجہ سے اس فقہ کو اور اس امام کے تذکرے کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا جو ان سب فقہا کے استاد ہیں، میری مراد امام جعفر صادق سے۔ اب یہ جو فقہائے خمسہ ہیں، ان میں سے فقہائے اربعہ کے نزدیک یہ جو رفع یدین ہے یہ ضروریات نماز میں سے ہے، یا کچھ کے نزدیک مستحبات میں سے ہے، کچھ کے نزدیک سنت کا درجہ رکھتا ہے، کچھ کے نزدیک واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال مختصراً مالکیہ کے ہاں، شوافیہ کے ہاں، حنابلہ کے ہاں اور جعفریہ کے ہاں، چاروں کے ہاں رفع یدین نماز میں ہے، احناف کے ہاں نہیں۔ اب امام شافعی نے وہاں رفع یدین نہیں کیا۔ جب نماز کے بعد ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے رفع یدین نہیں کیا، ہمیں تو اس کی تلقین کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ استدلال دیتے ہیں، اس کے آپ دلائل رقم کرتے ہیں اپنی کتب کے اندر، اپنے ملفوظات کے اندر، اپنے خطبات کے اندر۔ تو امام شافعی نے کہا کہ مجھے حیا آئی کہ امام ابو حنیفہ کی قبر پہ کھڑا ہو کے میں اپنے استدلال کے اوپر قائم رہوں، ان کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنے دلائل کو واپس لے لیا، اور اس جگہ پہ ان کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے نماز ناقص ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس دلائل ہیں کہ رفع یدین ضروری ہے۔ اچھا، احناف بھی رفع یدین کے متنکر منکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض احناف غلط تعصب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ اگر نماز میں رفع یدین نہیں ہے تو رفع یدین کے بغیر آپ نماز کو نہیں شروع کرتے۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہو تو رفع یدین سے کرتے ہو، پھر وتر کے اندر بھی آپ رفع یدین کرتے ہو،
اس کا معنی یہ ہے کہ رفع یدین کے مطلقاً انکار کے اوپر بحث نہیں ہے فقہا میں. نماز میں کتنی دفعہ ہونا چاہیے اس پہ اختلاف ہے، اور یہ کتنی دفعہ ہونا چاہیے یہ فقہائے اربعہ میں بھی اختلاف ہے، علماء اہل الحدیث میں بھی اختلاف ہے. بعض کے نزدیک تو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع یدین ہے، اور بعض کے نزدیک صرف رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت ہے. اگر علماء اہل الحدیث اور فقہائے اربعہ کا اختلاف رفع یدین کی تعداد پہ ہے اور پھر بھی ان کی نمازیں صحیح ہیں، تو پھر احناف کی بھی ٹھیک ہے جس میں وہ رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت نہیں کرتے. یہ میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں کہ ان اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ان کا آپس میں ادب ہے. امام بخاری ایک نسبت سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد. امام بخاری نے بخاری میں جو روایات لی ہیں وہ انتہائی قلیل ہیں بنسبت مسند احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس میں تو 30,000 سے زیادہ احادیث ہیں، اور امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر اگر مقرر نکال دی جائیں تو 2700 کے لگ بھگ احادیث ہیں. اگر مقرر نکال دی جائیں تو 2700 کے قریب احادیث ہیں بخاری کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ جو ان کے استاد ہیں وہ 30,000 سے زیادہ احادیث لے رہے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں ان کے پیمانوں پہ 10,000 احادیث بھی نہیں آئی کہ وہ انہیں جمع کر دیں یا ان کو صحیح قرار دیں. پھر امام بخاری کے شاگرد امام مسلم ہیں. اب دیکھیے صحیح مسلم کے اندر بہت ساری ایسی روایات ہیں جو امام بخاری کے پیمانوں پہ پوری نہیں اترتی، اور امام بخاری کے ہاں ایسی روایات ہیں جو امام مسلم کے پیمانوں پہ پوری نہیں ہوتی. اس کے باوجود پھر بھی وہ استاد شاگرد. اچھا آپ دیکھیے فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ یہ دو الگ فقہ، ان کے اندر اختلافی مسائل کتنے ہیں؟ بہت کھینچ کے نکالے گئے ہیں تو وہ 20 کے لگ بھگ ہیں. کم و بیش اختلافی مسائل فقہائے احناف اور فقہائے جعفریہ کے درمیان میں صرف 20 کے لگ بھگ ہیں، اور فقہائے احناف اور شوافے، فقہائے احناف اور مالکیہ، فقہائے احناف اور حنابلہ، ان کے نزدیک 20 مسائل اختلافی. اب فقہائے جعفریہ کو کافر قرار دے دیا جائے اور باقیوں کو مومن تسلیم کر لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہو؟ حالانکہ ان کے ساتھ تو اختلاف بھی کم ہے. میں سکہ رائج الوقت متعلقین فقہ جعفریہ کی بات نہیں کر رہا، اس جملے کے اوپر غور کر لیجیے. میں ائمہ متقدمین کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ تنقید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ تنقید کے اصول کیا ہیں. ہمدردی ہو، آپ کے اندر حسد نہ ہو، یہ تنقید کے اصول عرض کر رہے ہیں. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ معنی در بطن متکلم. معنی علم الکلام کی اصطلاح میں متکلم کے بطن میں ہوتا ہے. اہل فارس کہتے ہیں معنی در بطن شاعر، معنی در بطن متکلم. شاعر سے پوچھو اس کے شعر کی کیا مراد، کلام کرنے والے سے پوچھو اس کے کلام کا کیا معنی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جملے کا یہ معنی نہیں ہے. معنی در بطن سیاق کلام، معنی در بطن شاعر، معنی در بطن متکلم. معنی سیاق کلام کے بطن میں ہوتا ہے، معنی متکلم کے بطن میں ہوتا ہے، معنی شاعر کے بطن میں ہوتا ہے. یہ تیسرا اصول ہے تنقید کا کہ جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو اس کی توجیہ، تعبیر اور تنقید کو آپ فوقیت دو. اس سے پوچھو آپ کے شعر کی مراد کیا ہے، آپ کے جملے کا معنی کیا ہے، آپ کی فکر کا نتیجہ کیا ہے، آپ کا مطمح نظر کیا ہے، آپ کا مقصود فکر کیا ہے، اس سے پوچھیں. یہ تیسرا اصول ہے تنقید. اور چوتھا اصول تنقید کا یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ کسی مکتبہ فکر، کسی مطمح نظر، کسی نقطۂ نظر کے جو اکابر ہوتے ہیں، جو سرخیب ہوتے ہیں، جو اس کی نمائندگی کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، تنقید ان پہ ہونی چاہیے. اب تصوف پہ آپ نے تنقید کرنی ہے تو جو شخص تصوف کی تہ سے واقف نہیں ہے اس کے اوپر آپ تنقید کس طرح کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، تنقید کا جو 5واں پیمانہ ہے
وہ یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ افکار پہ ہوتی ہے، اعمال پہ نہیں ہوتی. تنقید کردار پہ نہیں ہوتی. کردار جانچا جاتا ہے اس وقت جب آپ نے کسی کی تقلید کرنی. اس جملے کی طرف غور کی، جب آپ نے کسی کی تقلید کرنی ہو تو پھر اس کا کردار جانچا جاتا ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے. اسی لیے نبی پہلے اپنا اسوہ پیش کرتا ہے، بعد میں دلائل دیتا ہے. یہی وہ علت ہے جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. گویا 40 سال میں جو کچھ آپ نے بعد میں کہنا تھا وہ اپنے وجود انور کے اوپر اپلائی کر کے دکھا دیا. جو کچھ آپ نے کہنا تھا، جو آپ نے بیان فرمانا تھا، وہ سارے کا سارا اپنے جسم کے اوپر سراپا مجسم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. تو تنقید ہمیشہ افکار پہ ہوتی ہے. میں اس کو سادہ کرتا ہوں. آپ نے اسلام پہ تنقید کرنی ہے تو اسلام کے افکار پہ کریں. اسلام کا نقطۂ نظر جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں. اچھا، یہ تنقید کا کون سا معیار ہے کہ آپ کہیں گے کہ اسلام یہ مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں، یہ تو دودھ میں پانی ڈال کے بیچتے ہیں. یہ ہو سکتی ہے بات جب ہم نے مسلمانوں کے کردار کا تنقیدی جائزہ لینا ہو. جب مکتبہ فکر کا تنقیدی جائزہ لینا ہو تو پھر اس کے مطبع نظر پہ تنقید ہوتی ہے، پھر اس کے افکار پہ تنقید ہوتی ہے، پھر کردار پہ نہیں ہوتا. آپ تصوف کی بات کریں تو جنید بغدادی کی بات کریں، آپ تصوف کی بات کریں تو عبد القادر جیلانی کی بات کریں، آپ تصوف کی بات کریں تو ابو القاسم قشیری کی بات کریں، آپ تصوف کی بات کریں تو عبداللہ انصاری کی بات کریں، تصوف کی بات کریں تو حربی کی بات کریں، ابو نجیب سہروردی کی بات کریں، علی اجمیری کی بات کریں، معین الدین اجمیری کی بات کریں. یہ تصوف کے نمائندہ ہے، یہ تصوف کے سرخیل ہیں. ان کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے ناپ توڑ میں کمی کی. ان کے کردار پہ تو دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. دشمن بھی قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ صاحب کردار لوگ، یہ صاحب للہیت لوگ، صاحب تقوی لوگ. بر صغیر کے بڑے بڑے ناقد جو ہیں، تصوف مخالف جو ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کے علم کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دافت و عظیمت میں یہ جملہ لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے متعلق کہ ان کا تقوی اور للہیت سر آنکھوں پہ، لیکن انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کے اوپر ذرا ہو سکتی ہے. اس کا معنی جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے. دشمن بھی قبول کرتا ہے ان کا کردار. آپ تصوف کے افکار پہ بات کریں. یہ ہیں تنقید کے بنیادی اصول. اگر آپ ان کو قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ تنقید کرنے کے اہل ہیں. اب آئیے کہ امت کے اندر جو تنقید ہوئی فقہا کے درمیان، محدثین کے درمیان، ائمہ متقدمین کے درمیان، اس کے نتیجے میں کسی کو کافر قرار دیا گیا. امام شافعی کے مکتبہ فکر کا کوئی جید ایک عالم بیان کیا جائے جس نے کہا ہو کہ مالکیہ کافر ہے، مالکیہ نے کہا ہو کہ حنابلہ کافر ہے، حنابلہ نے کہا ہو کہ احناف کافر ہے، جعفریہ نے کہا ہو کہ چاروں کافر ہے، یا ان چاروں نے کہا ہو کہ مطلقاً جعفریہ کافر ہے، کسی نے نہیں کہا. حتیٰ کہ دیکھیے امت کی روایت کو پیش نظر رکھیے. ہمارے ہاں سب سے سخت گرفت رکھنے والی شخصیت تنقید جب وہ کرتے ہیں تو ننگی تلوار کی طرح تنقید کرتے ہیں. ان کے افکار سے ہو سکتا ہے فقیر کو بہت ساری جہتوں پہ اختلاف ہو، لیکن وہ شخصیت کے علم پہ اختلاف نہیں ہے. ان کا علم جو ہے وہ متفق علیہ، ان کا علم جو ہے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. وہ شخصیت ہے امام تقی الدین ابن تیمیہ. میں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے افکار کے حوالہ سے 80% اختلاف رکھتا ہوں، پھر بھی میں نے ابھی ان کا ذکر احترام سے کیا، ان کی علمیت کو بھی تسلیم کیا، اختلاف بھی کیا، علمیت کو بھی تسلیم کیا. اب وہ شخصیت ہے جو یک وقت محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، دیگر علوم کے بھی عالم. اور ایک ان کی نسبت یہ ہے کہ وہ ابن قدامہ کے شاگرد ہیں. اب یہ دیکھیے
جس مکتبہ فکر کا میں آپ کے سامنے ذکر رکھ رہا ہوں ان سے زیادہ شدت کے ساتھ صوفیہ پہ گرفت عالم اسلام کی تاریخ میں کسی مکتبہ فکر میں نہیں کی. عالم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, اس مکتبہ فکر کے علاوہ جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں, اتنی سخت گرفت عالم اسلام کی پوری تاریخ میں صوفیہ کے خلاف نہیں ہوئی. وہ کون ہے؟ تو ابن تیمیہ. اتنی گرفت کرنے کے باوجود, شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کو زندیق کہنے کے باوجود, گمراہ کہنے کے باوجود, ابن تیمیہ انہیں کافر نہیں کہا. ابن تیمیہ نے ایک جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ ابن عربی کسی متوازی دین پہ چلتے ہیں. ابن تیمیہ نے ایک جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ ابن عربی دائرہ اسلام سے باہر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ پیش نظر رکھیے. ابن تیمیہ ابن عربی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن عربی گمراہ ہے, ابن عربی زندیق ہے, ابن عربی بھٹکے ہوئے ہیں, مجھے ان سے اختلاف ہے, ایان ثابتہ پہ اختلاف ہے, فلاں چیز پہ اختلاف ہے, فلاں چیز پہ اختلاف ہے. یہ اختلافات بیان کرنے کے بعد بالآخر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے سب سے قریب صوفیہ میں سے جو شخص ہے اور سب سے پڑھا لکھا جو شخص ہے وہ ابن عربی ہے. یہ ہے تنقید کا اصول, یہ ہے تنقید کا لیول. اختلاف بھی کیا, گمراہ بھی کہا, لیکن کافر نہیں کہا, دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا, اور ساتھ یہ بھی قبول کیا کہ اسلام کے سب سے قریب بھی ابن عربی ہے. اور دوسری طرف ابن تیمیہ ابن قدامہ کے شاگرد ہیں, اور ابن قدامہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی مرید ہیں, ان کے خلیفہ بھی ہیں. اس نسبت سے وہی ابن تیمیہ جو ایک صوفی پر تنقید کرتے ہیں, دراصل یہ جو آج روش پیدا ہوئی ہے کہ تصوف کو متوازی دین قرار دیا جا رہا ہے, ہم دعوت فکر دیتے ہیں اور یہ سوال بھی کرتے ہیں, معصومانہ سوال کرتے ہیں ان حضرات اور ان اسکالرز کے سامنے کہ پوری امت کی تاریخ میں سے ہمیں صرف 5 ایسے جید اور سرخیل علماء کسی مکتبہ فکر کے, یہ آزادانہ ہے, یہ دعوت فکر آزادانہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صوفیاء کے ہوں, ہم یہ بھی نہیں کہتے احناف کے ہوں. اہل تشیع کو تو سائڈ پہ رکھ دو نا, ان کو تو یہ زیر بحث نہیں لاتے. حنفی علماء, مالکیہ, حنابلہ, شافعی, امام شافعی کے پیروکار, امام مالک کے پیروکار, امام احمد بن حنبل کے پیروکار, امام ابو حنیفہ کے پیروکار. 1300 سال کی تاریخ ہے سامنے. 1300 سال میں ان تمام مکاتب فکر میں سے صرف 5 علماء, 5 کو کم کر لیتے ہیں, 3 علماء, 2 علماء, 1 عالم, فقط 1 عالم پوری 1300 سال کی تاریخ پہ اللہ کے فضل سے فقیر کی نظر ہے. 1 عالم بھی نکال کے نہیں دیا جا سکتا جو 2 جمع 2 4 کی طرح مطلقاً تصوف کو متوازی دین قرار دیتا ہو اور مطلقاً صوفیہ کو کافر کہتا ہو اور مطلقاً تصوف کو دائرہ دین سے خارج قرار دیتا ہے. 1 عالم بھی بہت. یہ آج کی روش ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متوازی دین ہے. سوال یہ ہے کہ انہیں الہام ہوا ہے. پوری امت کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا وہی معنی لیا جائے گا جو احادیث میں آیا ہے. قرآن کا معنی خود طے نہیں کیا جا سکتا. قرآن کا وہی معنی ہے, معنی در بدل متکلم. قرآن بھیجنے والا اس کا درست معنی جانتا ہے یا اسے وصول کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, وہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. جس نے عطا کیا وہ بہتر جانتا ہے قرآن کا معنی, اور جس نے تقسیم کیا وہ بہتر جانتا ہے قرآن کا معنی. قرآن کا وہی درست معنی ہے جو حدیث میں آیا. یہ لوگ حدیث کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور بیٹھ کے صریحاً احادیث جو ہیں وہی اسکالر, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ دین تصوف جو ہے یہ متوازی دین ہے, ان سے سوال ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا
کسی شخصیت کا اس کی دین کے اندر کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کے آگے کسی سفارش کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ جملہ کیا قرآن کی تعلیم اور صریحاً احادیث صحیحہ کے قطعاً مخالف نہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور آپ سے معافی کے خواستگار ہوتے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ کو بخشنے والا بس۔ اور پھر یہ اسکالرز ذرا یہ بھی فرمائیں کہ نماز کے اندر درود کیوں پڑھا جاتا ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے درود پڑھا جائے؟ نماز میں بھی جو دعائیں ہیں آپ کی ربنا آتنا فی الدنیا، یہ آپ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے درود پڑھتے ہیں۔ کیوں درود پڑھا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے کہ اللہ میں تیرے مقرب اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پہ پہلے سلام بھیجتا ہوں اور پھر ان کے طفیل تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نماز کے اندر بھی درود پہلے ہے، دعا بعد میں، یا تو پھر نماز میں سے بھی درود نکال دیا جائے۔ صریحاً احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ تو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں جائزہ لیں گے تصوف کے افکار کا۔ سر دست تو ہم تنقید کی بات کر رہے ہیں، اختلاف کریں، علماء نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا۔ اچھا پھر اصول ہیں، فقہا کے اصول ہیں، اور اہل سنت کی جو عقائد کی کتابیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے، عقائد نصفی اٹھا کے دیکھیے، فتاوی عالمگیری دیکھیے، فتاوی قاضی مختار دیکھیے، در مختار دیکھیے، یہ عقائد کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ درج ہے اور یہ معروف روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اگر درست نتیجے پہ پہنچے تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اور اگر مجتہد غلط نتیجے پہ پہنچے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ اگر اس نے درست نتیجہ اخذ کیا تو اس کے لیے 2 ثواب اس لیے ہیں کہ ایک تو کہ وہ حق تک پہنچ گیا، اس نے حق پا لیا، ایک ثواب اس بات کا ہے، اور دوسرا ثواب اس بات کا ہے کہ اس نے حق پانے کے لیے جد و جہد کی، اس نے کوشش کی، اجتہاد کیا، اس نے مجاہدہ کیا، اور اگر وہ غلط نتیجے پہ پہنچا تو پھر جو اس نے حق پانے کے لیے کوشش کی اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اب یہی اصول جو ہے یہ صوفیاء کے لیے کیوں نہیں؟ ہم سر دست یہ تسلیم کر لیں، ازراہ تنزل تسلیم کر لیتے ہیں، بہت زیادہ تنزل کر کے کہ صوفیاء کے سارے افکار غلط ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ایک مسلک خود کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ان علماء کا اپنا بنایا ہوا پیمانہ ہے کہ اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ایک گروہ قرآن اور احادیث سے استنباط کر رہا ہے، آیات قرآنی پڑھ رہا ہے، احادیث پیش کر رہا ہے، اپنی تمام کیفیات، اپنے تمام مکاشفات، اپنی تمام منازل، اپنے تمام مشاہدات اور مجاہدات کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، حتیٰ کہ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں صوفیہ کے مکشوفات اور الہامات یہ دین میں حجت نہیں، یہ ایک نمائندہ صوفی کا قول ہے۔ شیخ احمد سرہندی کو چلتے ہوئے پیر نہیں ہے راہ پہ، وہ ایک نمائندہ صوفی ہیں، وہ دین کے بھی عالم ہیں، ان سے مجھے بھی اختلافات ہیں کئی چیزوں میں، لیکن اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے قد کو تسلیم نہ کیا، وہ عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نمائندہ صوفی ہیں، ایک مکتبہ فکر کے بانی ہیں، ایک مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں اور ایک مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کسی صوفی کا مکاشفہ، کسی صوفی کا الہام حجت نہیں ہے، دین میں حجت ہے تو صرف قرآن ہے، دین میں حجت ہے تو صرف رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن اور حدیث۔ جب صوفیہ یہ تسلیم کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ متوازی دین کے علم بردار ہے، یہ دین سے خارج ہے؟ اور یہ جو نام نہاد اسکالرز ہیں وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا، اسی اسکالر سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ حالانکہ قادیانیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری کورٹ نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ صادر کیا ہوا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی کسی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن کی کوئی آیت استعمال نہیں کر سکتے، وہ کوئی حدیث کا استدلال نہیں کر سکتے،
گویا نہ وہ شعائر اسلام کا استعمال کر سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے کسی نام کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی عبادت گاہ کے لیے. یہ کورٹ کا متفقہ فیصلہ ہے. اس کے باوجود ان اسکالر صاحب سے پوچھا گیا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ جی جب تک کوئی مسلک اپنے آپ کو خود مسلمان کہتا ہے تو ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کراتے سکتے. تو صوفیہ کے بارے میں اتنا تعصب کہ جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے. یہ بر صغیر جو اسلام کا قلعہ بنا ہے یہ کس کے توفیل بنا ہے؟ یہ جرنیلوں کی تلواروں کے سہارے پہ نہیں بنا, کیونکہ ان کی تلواروں سے گردنیں جھک سکتی ہیں, دل نہیں جھک سکتی. دل تب جھکتے ہیں جب دل سے بات نکلے تو پھر ہی وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے. اس تحقق سے ظلم سے گردنیں تو جھک سکتی ہیں لیکن دل نہیں جھک سکتے. صوفیہ کے بارے میں اس درجہ تعصب, حالانکہ تصوف کا مطلقاً استدلال قرآن پہ ہے, تصوف کا مطلقاً استدلال جو ہے وہ حدیث پہ. اب وہ اسکالر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں صوفیاء کو دائرہ دین سے خارج قرار نہیں دیتا, ان کے افکار کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ متوازی دین ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ تو پھر جتنے بھی دیگر افکار ہیں, مثل مولانا مودودی کی فکر ہے, پرویز صاحب کی فکر ہے, سر سید کی فکر ہے, یا اوپر جا کے حنابلہ ہیں, اوپر جا کے مالکیہ ہیں, شوافے ہیں اور حنفیہ ہیں, جعفریہ ہیں, ان سب کی افکار سے بھی آپ متفق نہیں, ان سے بھی آپ کا اختلاف ہے, تو پھر ان کو بھی متوازی دین قرار دیجیے نا. پھر صوفیہ کے لیے الگ تخصص بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ صریحاً تعصب ہے اور یہ صریحاً اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پہ قائم نہ رہنا ہے. ان کی حالت وہی ہے جو ہمارے اساتذہ فن کی ہے کہ پہلے خود یہ طے کر لیا کہ دیوان کی یہ تعریف ہے اور اس کے بعد اس تعریف پہ پورا بھی نہیں اترے اور اپنی نظموں کے مجموعے کو دیوان کراتے. پہلے یہ طے کیا کہ نظمیں حروف تہجی کے اعتبار سے ہوں گی اور جتنی اصناف فن ہے, جتنی اصناف نظم ہے وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہونی چاہیے, پھر اس کو دیوان کہا جائے گا. اور بعد میں اس میں وہ اصناف عادی بھی نہ ہوئی, حروف تہجی بھی پورے نہ ہوئے اور پھر اس کو دیوان قرار دے دیے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. اس کے مصداق یہ ایک تعصب ہے. تو آج کی نشست کا لب لباب یہ ہے کہ تنقید کے اصول اور تنقید کے پیمانے جو ہیں ان کو سمجھیں. اللہ نے توفیق دی تو اگلی نشست میں پھر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ تصوف اور صوفیہ کے جو افکار ہیں وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں یا انہوں نے ہوا میں طے کر. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے.